السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جس ایریا پہ اب بات کریں گے وہ ایموشنز ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ہم نے دو بڑے سیگمنٹ کور کیے ہیں۔ بیہیویئر پہ ہم نے بات شروع کی تھی کہ بچے کا بیہیویئر، اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، اس کے ساتھ کیسے ریلیشن شپ بلڈنگ کرنی ہے، اس کو کیسے ایک باؤنڈری سکھانی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کی سوشل ڈیولپمنٹ پہ بات کی کہ اس کے اندر کون سے سکلز ہونے چاہیے سوشلی اس انوائرمنٹ میں رہنے کے لیے، کیا منیمم ہے، کیا اس سے آگے ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں، پھر فرینڈس کی چوائس، سب وہ چیزیں ایریاز جو ہیں ان پہ ہم نے بات کر لی ہے۔ اس کو سیٹل کرنا سائڈ بائی سائڈ بہت ضروری ہے۔ میں تو آپ کو ظاہر ہے آئسولیشن میں ایک ٹاپک پڑھا رہی ہوں، آپ لوگوں نے جب کرنا ہے تو جہاں جہاں آپ کو اسٹرگل نظر آئے گی نا، آپ نے اس کو ہولسٹک طریقے سے دیکھنا ہے۔ ہم صرف بس پڑھائی پہ بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ بچہ پڑھ کیوں نہیں رہا۔ کئی دفعہ اس کا چیلنج جو ہوتا ہے نا بیہیویئر کا آ رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے مینیج نہیں ہو رہا، آپ نے اس کو کوئی رولز ریگولیشن نہیں صحیح طرح سیٹ کر کے دیے۔ کئی دفعہ کسی فرینڈ کا کوئی پریشر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو سارے پریشرز کو جب آپ انڈرسٹینڈ کریں گے نا تو پھر ایکیڈیمکس پہ جانا بہت آسان ہو جائے گا۔ اب ہم اسے نیکسٹ ایریا پہ آج جائیں گے کہ ایموشنل ڈیولپمنٹ بچے کی جو ہے اس کو کیسے انہینس کیا جائے۔ اس طرح کے اب کیسز میرے پاس بہت آتے ہیں کہ میرا بچہ بہت سینسٹیو ہے، یا رونا شروع کر دیتا ہے، یا پریشان بہت جلدی ہو جاتا ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پہلا ایریا اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم نے بچے کو صحیح ایکسپریشن سکھانا ہے، اس کو یہ بتانا ہے کہ اپنی فیلنگز کو کیسے لیٹ آؤٹ کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہوگا نا۔ وی آر کمنگ فرام دیٹ سوسائٹی جہاں پہ جذبات کا صحیح بہاؤ نہیں ہے۔ ہمیں بچپن سے کبھی نہیں سکھایا جاتا کہ اگر آپ کو یہ چیز فیل ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے اور آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ یا تو ہمارے جذبات کو بہت زیادہ سپریس کیا جاتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ان کو منیمائز کرو، کیا روندی شکل بنائی ہوئی ہے، رونے کی کیا ضرورت ہے، فس کیوں کریٹ کر رہے ہو۔ تو ہم اپنی نیڈز کے ساتھ اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر اگر کبھی بہت ایک وہ جسے کہتے ہیں اینڈ پوائنٹ آتا ہے تو ہم فرسٹریشن میں بس کسی کے اوپر پھٹ پڑتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں سے اب جب نہیں سیکھا کہ کیسے اپنے جذبات کا صحیح اظہار کریں، وی فالو دا سیم گیم۔ جب ہمارے بچے ہوتے ہیں ہم بالکل اسی طرح سے انسیٹ طریقے سے ان کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، انلیس آپ نے کہیں سے پڑھ لیا ہو، یا کوئی ایسا کورس کر لیا ہو، یا آپ کو ود پیسج آف ٹائم سمجھ آ گیا ہو کہ رائٹ ایکسپریشن آف ایموشنز یہ کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے ہمارے بچے نا بہت بڑی سفرنگ پہ ہوتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، اور ہمیں ایز اے پیرنٹ بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہم نے ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ تو بچے کے ایموشنز کیا ہیں؟ بچے کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ جب وہ نیگیٹو ایموشنز اس کے اندر آتے ہیں یا انکمفرٹیبل ایموشنز آتے ہیں تو وہ اس کو ہینڈل کریں۔ وہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے، جیسے ہم اپنے کسی بھی نیگیٹو ایموشن کے ساتھ کنفیوز ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ایموشنز ہیں یہ بہت دفعہ بچے کے اندر فرسٹریشن پیدا کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس کو ایک تو طریقہ نہیں آتا کہ وہ بات کیسے کرے، اور اگر وہ کبھی بات کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کی ان تمام فیلنگز کو منیمائز کیا جاتا ہے۔ اس کو بتایا جاتا ہے کہ اٹس نتھنگ، تم اتنا زیادہ نہ فیل کیا کرو۔ اور بچے پھر کیا کرتے ہیں کہ بہت سے ایسے ایریاز میں جب وہ جذباتی طور پہ پریشان ہوتے ہیں، یا تو وہ غصے کا اظہار کرتے ہیں، یا وہ اینکشس رہتے ہیں، یا اداس رہتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی پرابلم بیہیویئر دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ان کا چیلنج ایکیڈیمکس کا نہ ہو لیکن ایموشنل مینجمنٹ کا ہو، جس کی وجہ سے جب وہ اپنے جذبات کو نہیں صحیح طرح سے ہینڈل کر سک رہے تو اس کا اظہار ان کے ایکیڈیمکس پہ آ رہا ہے، کہ آپ کو نظر ہی آ رہا ہے کہ جی ایکیڈیمکس ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ایکیڈیمکس کا مطلب صرف ایکیڈیمکس نہیں ہوتا کہ پڑھتا نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جذباتی بچہ ہے اور اس کے اندر کوئی ایسے جذبات چل رہے ہیں کہ ان کو ہینڈل نہیں کر سکتا، اور الٹیمیٹلی بچوں کے بہت سیریس ایموشنل پرابلمس ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ینگسٹر مجھے جب کنسلٹ کرتا ہے، اور وہ بچیاں مجھے ایسے ہی کہتی ہیں آئی فیل ایموشنلی نم، یا یہ کہ مجھے میرا دل چاہتا ہے میں اپنے آپ کو ہارم کروں، یا یہ کہ میں کوئی سوئسائڈ کر لوں، میں اپنے آپ کو مار لوں، اور مجھے نہیں سمجھ آتی، مجھے اتنی فرسٹریشن ہوتی ہے، مجھے اتنا پینک ہوتا ہے، مجھے اتنی انزائٹی ہوتی ہے
اسی لیے کہ وہ سب بوٹلڈ اپ ایکسپریشنز ہیں جن کو صحیح راستہ نہیں دیا گیا ہوتا. تو ان میں ایسی صورتوں میں ہم بچوں کو یہ نہیں صرف کہتے کہ یہ حرام کام ہے اور تم نے کیا کیسے. ہمیں سب سے پہلی بات یہ سمجھنی ہوتی ہے کہ اس بچے کو رائٹ ایکسپریشن آف ایموشن نہیں آتا. اگر ہم اس کو صرف رائٹ ایکسپریشن آف ایموشن سکھانا شروع کر دیں گے تو وہ ایسے تمام بیہیویئرز میں سے انشاءاللہ اپنے آپ کو نکال لے گا. اب جیسے ہم نے سوشل ڈیولپمنٹ میں دیکھا تھا کہ کون سے بیسکس ہیں جو بچے کے پہلے درست ہونے چاہیے، اور پھر ایک ایڈوانس لیول بھی ہے کہ پہلے بیسکس ٹھیک کروائیں، پھر آگے جو ایڈوانس لیول ہے اس کے جو سوشل کیریکٹرسٹکس ہیں وہ سکھائیں. اسی طرح سے جب ہم جذبات پہ آتے ہیں تو ایک فیلنگ وکیبلری ہے کہ بچے کی یہ وکیبلری اسٹرانگ کرنی ہے ہم نے بچپن سے، اور یہ بیسک وکیبلری ہے. اگر فرض کریں کہ آپ کو بھی محسوس ہو کہ میرے بچے ٹین ایج میں آ گئے اور میں نے تو یہ ڈیولپ نہیں کی، تو آپ ابھی سے پہلے بیسک وکیبلری کو دیکھیں. بچے کو یہ پتا ہو کہ جب مجھے ڈر لگتا ہے، میں افریڈ، تو میں کیا کرتا ہوں، خوشی میں مجھے کتنی لمٹ ڈرا کرنی ہے، میں جب لونلی فیل کرتا ہوں تو یہ جذبہ کیسا ہوتا ہے اور اس میں مجھے کیا کرنا ہے، مجھے غصہ آتا ہے، فیل میڈ، آئی فیل سیڈ، آئی فیل سرپرائزڈ. یہ والے جو جذبات ہیں ان کو نام دینا ضروری ہے، اور نام دینے کے ساتھ ان کو ہینڈل کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ جب ان کو ہینڈلنگ نہیں آتی تو پھر بچے میس اپ کرتے ہیں. اب ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا؟ جب آپ یہ وکیبلری بچوں کے سامنے یا تو ڈسکس کرتے ہیں، پریزنٹ کرتے ہیں یا آبزرو کرتے ہیں، تو آپ ساتھ ساتھ گوگل سے پڑھنا شروع کر دیں کہ ایک جب بچہ، جو بھی آپ کے بچے کی ایج ہے آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جب اس ایج کا بچہ ہے اور وہ فرض کریں اداس ہوتا ہے تو اس کا کیا ایکسپریشن ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے. تو جب آپ پڑھیں گے تو آپ آبزرو کریں بچے کو، آبزرو آپ نے کیا، اب آپ بچے سے پھر بات چیت اس کے اوپر کرنا شروع کرتے ہیں. اور جو ایڈوانس وکیبلری ایک چارٹ ہے جو ہمارے پاس ہونا چاہیے وہ تو بہت بڑا ہے. اور آپ سوچیں کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کا ایکسپریشن اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے. جیسے اگریسو ہیں، اینگری ہیں، ایروگینٹ ہیں، بیشفل ہیں، بورڈ ہیں، کوشیس ہیں، کانفیڈنٹ ہیں، کنفیوزڈ، کیوریس، ڈس اپوائنٹڈ، ڈس اپروونگ، ڈس بلیونگ، ڈسگسٹڈ، اور ایکسائٹیڈ ہیں، انریجڈ ہیں، انویس ہیں، ایکسیسپریٹڈ ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں، گریفنگ ہیں، گلٹی، ہیپی، ہاریفائڈ، ہرٹ، جیلس، جوائفل، lonely, miserable, negative, nervous, optimistic, regretful, sad, sympathetic, undecided, withdrawn, list goes on. اور کوئی بھی بچہ ایسا ایکسپریشن دینا شروع کر دیتا ہے. کئی دفعہ بچے صرف گلٹ میں ہوتے ہیں اور گلٹ کی وجہ سے ہی وہ غلط ڈیسیژنس لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو بار بار بتاتے ہیں تمہاری وجہ سے میری طبیعت خراب ہے، تمہاری وجہ سے میں بیمار ہو گئی ہوں. جیسے آج کل گھروں میں نا پیرنٹس کے درمیان کانفلکٹس بہت بڑھ گئے ہیں. جب پیرنٹس آپس میں لڑتے ہیں اور وہ بچوں کا نام بیچ میں لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی بچہ گلٹ میں جاتا ہے. بچہ سمجھتا ہے کہ میری وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، آئی ایم دا مین کلپریٹ. تو بچوں کو ہم ایجوکیٹ کیسے کرتے ہیں؟ ہم بچوں کو نا یہ چارٹ دکھاتے ہیں. آپ گوگل کر کے بھی ایسی لسٹ نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ خود سے بھی کوئی چارٹ بنا سکتے ہیں. آپ گوگل کریں فیلنگ چارٹ، آپ کو بے تحاشا ایسے مل جائیں گے، بنے ہوئے ویلز بنے ہوئے ملیں گے، چارٹس بنے ہوئے ملیں گے جس میں مختلف قسم کے جو فیلنگز ہیں ان کے نام وہاں پہ ہوں گے. فیلنگ وکیبلری لکھیں، اس پہ بھی آپ کو بہت سی امیجز مل جاتی ہیں. پھر آپ بچے کو کہتے ہیں کہ کیا وہ کسی ایک اسپیسیفک فیلنگ کو سمجھتا ہے جو اس چارٹ میں دی گئی ہے؟ کیا تو آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں یا بچے کو کہتے ہیں اچھا پوائنٹ آؤٹ ٹورڈز اینی فیلنگ دیٹ یو ہیو، یا جو آپ کو بہت فریکوینٹلی ہوتی ہے. پھر آپ بچے سے ایسے پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہے اس بات کی. پھر آپ اس ورڈ کو ایگزیکٹ کیا ڈیفینیشن دیں گے وہ آپ اس سے بات چیت کرتے ہیں. کبھی آپ ڈکشنری کھولتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے تو اس کو کسی بیہیویئر کے تھرو سمجھاتے ہیں کہ اچھا یہ والی فیلنگ اس وجہ سے جنریٹ ہوتی ہے، اور ہم جب یہ فیلنگ آتی ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں. پھر آپ بچے کو کہتے ہیں کہ جہاں جہاں اس نے اس فیلنگ کو ایکسپیرینس کیا ہے، جب جب وہ فیلنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں سوچے یا آپ سے ڈسکس بھی کرے کہ مجھے یہاں پہ یہ فیل ہوا تھا، مجھے یہاں پہ یہ فیل ہوا تھا. اور پھر آپ ان کو بتاتے ہیں کہ جب آپ نے بھی وہ فیلنگز ایکسپیرینس کی تھی، کیونکہ آپ کو پہلے ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہوتا ہے کہ ہاں مجھے بھی ایسے ایسی سچویشن میں یہ فیل ہوتا ہے. پہلے کلیئرٹی آن دا فیلنگ دینی ہے ان کو، اور یہ کہ وہ اسپاٹ آن چیک کر سکیں کہ کہاں کہاں ہمیں یہ فیلنگ آتی ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم فیلنگز کو اچھی طرح کلیریفائی کریں.
بچے کے لیے بہت زیادہ یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اسے پتا ہو کہ نیگیٹو اور پازیٹیو فیلنگ جو ہیں یہ ایک نیچرل ریئیکشن ہوتا ہے ہماری زندگی کا. ہم ہمیشہ کبھی بھی پازیٹیو نہیں رہ سکتے. آج کل ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر سارے دن میں ہم اپنے آپ کو اسیس کریں, اینڈ آف دا ڈے دیکھیں, تو ہمارا جو پازیٹیو ٹو نیگیٹو فیلنگ کا ریشیو ہے وہ 3:1 ہونا چاہیے. یعنی فار ایوری 3 پازیٹیو ایموشنز اگر ایک نیگیٹو ایموشن آپ کا آیا ہے, یو آر ایبسلیوٹلی نارمل. لیکن اگر ریشو الٹا ہے یا برابر ہے تو پھر آپ کو اپنے پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی سے شکر گزاری جنریٹ ہوگی نا, کہ آپ کی زیادہ فیلنگز ایسی آئی ہیں جو پازیٹیو ہیں, تو آپ پھر اینڈ آف دا ڈے اکمپلش فیل کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں الحمدللہ. لیکن اگر آپ کی فیلنگز ہی اچھی نہیں آئی ہیں سارے دن میں, تو پھر آپ نہیں کہہ پاتے. پھر اس کا مطلب ہے کہ یو آر سٹنگ آن پرابلمز, آپ کو اپنے مسئلوں کو حل کرنا ہوتا ہے. تو ہم جو بچوں کو ایبسولوٹ ریمارکس دیتے ہیں نا کہ ہمیشہ خوش رہو, ہمیشہ شکر گزاری کی طرف رہو, خود ہم کر نہیں رہے. خود ہم ذرا سی بات پہ ہسبینڈ کو بھی کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, بجلی بھی گئی, اب گیس نہیں آئی, تو ہم ہر بات پہ تو کمپلین کر رہے ہیں, گرمبل کر رہے ہیں. اور بچہ ضرور سوچتا ہے کہ میرے پیرنٹس جو ہیں یا ایڈلٹس جو ہیں میرے ارد گرد, دے ہیو اے رائٹ ٹو کمپلین اباؤٹ اینی تھنگ. ٹیچرز بھی کمپلین کرتی نظر آتی ہیں ان کو کہ تم لوگوں نے کام نہیں کیا, یہ نہیں کیا, میں تو تنگ پڑ گئی ہوں تم لوگوں سے. دیٹ از ناٹ اے پازیٹیو ایموشن. تو بچہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے, اور اسی لیے اس کے اندر گلٹ بہت زیادہ آتا ہے کہ اچھا مطلب مجھے نہیں سوچنا چاہیے, جبکہ انوائرمنٹ اسے یہ سکھا رہی ہے کہ سب لوگ نیگیٹیوٹی سے بات کر رہے ہیں, یا میجورٹی لوگ نیگیٹیوٹی سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پہ ہم بچے کو یہ بتاتے ہیں کہ ہاں اٹس اوکے, اگر آپ کو ایون غصہ آ گیا, آپ کو جیلسی فیل ہو گئی, دیٹس اوکے. لیکن اب اس کو ڈائریکشن کیا دینا ہے کلیئرٹی کے بعد, وہ بہت زیادہ ضروری ہے. بچوں کو یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ زندگی جو ہے اس میں ہائیز اینڈ لوز ہوں گے, اور ہماری فیلنگز میں بھی ہائیز اینڈ لوز ہوں گے. ڈیفینیٹلی جب ہمارے پر ڈیفیکلٹ سچویشن ہوگی ہم اداس بھی ہوں گے. ڈیفینیٹلی ہمارا پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا جب ہمیں سبجیکٹ ڈیفیکلٹ لگے گا. ہمارا کوئی ایسا ریلیٹیو ملنے آ گیا, کزن, آپ کو نہیں اچھا لگتا, وہ آپ کی چیزیں چھیڑتا ہے, تو آئی ایم شیور آپ کو بہت برا لگے گا. ہم ایسی کوئی بات بچوں سے نہیں کرتے, ہم صرف ان کو یہ کہتے ہیں تمہیں تو شوق ہونا چاہیے ہر وقت پڑھنے کا. جب میں پڑھائی کا کہوں تو تمہیں تو ہنستے کھیلتے آنا چاہیے پڑھنے کے لیے. پھر ہم اس کو کہتے ہیں کوئی کزن آئے کچھ آئے تو یہ تو صلہ رحمی ہوتی ہے, تو تمہارا دل تو اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ تم ہر چیز شیئر کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جبکہ یہ ایک نارمل چیز نہیں ہے نا, ہر انسان اپنے ایک جذبات رکھتا ہے کسی کے بارے میں. پھر بچوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جو ہماری فیلنگز ہوتی ہیں یہ سگنل ہوتا ہے جو ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ڈیلی ایونٹس ہیں ان میں کیا کیا ایکسپیرینسز ہیں اور ہمیں کیسے وہ متاثر کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سگنل ہے کہ کہاں پہ ہمیں کمفرٹیبل ہونا چاہیے, کہاں ہمیں تھوڑا ریسٹرینڈ ہونا چاہیے, کہاں پر ہمیں کسی معاملے میں کچھ سلوشن کی طرف جانا چاہیے. اور اگر ہم ان سگنلز کو پک کرنا شروع کر دیں تو ہم ان سچویشن سے زیادہ اچھی طرح ڈیل کر سکتے ہیں اور ان مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں. یہ ایک سمپل سا فارمولا ہے. اسی لیے ہم نے ان فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, کیونکہ یہ جو فیلنگز ہیں یہ ہماری سوچوں کو بھی افیکٹ کرتی ہیں, ہمارے بیہیویئر کو بھی افیکٹ کرتی ہیں. اور اس کے لیے یہ ایک سائیکل ہے جو آپ سمجھ لیں. یعنی جب آپ کوئی چیز فیل کرتے ہیں نا تو فوراً آپ کا تھاٹ پروسیس شروع ہو جاتا ہے اس کے اکارڈنگلی. اگر آپ پازیٹیو فیل کر رہے ہیں تو تھاٹ پروسیس بھی پازیٹیو ہوگا, اور پھر ایکشن کیسا ہوگا, وہ بھی ٹھیک ہوگا, اچھا ہوگا. اگر آپ نیگیٹو فیل کر رہے ہیں تو آپ کا تھاٹ پروسیس بھی نیگیٹو ہو جائے گا. جب وہ نیگیٹو ہو جائے گا تو بیہیویئر بھی آپ کا نیگیٹو ہو جائے گا. اسی لیے فیلنگز اور تھاٹس اور یہ بیہیویئر کے کنیکشن کو ہم نے بچوں کو سمجھانا ہے. اور تھاٹس کیا ہوتے ہیں کہ ہماری اپنی اندر کی بات ہوتی ہے. یہ باہر جو مرضی ہمیں کوئی کچھ کہہ رہا ہو, لیکن اگر ہم اندر سے صحیح طریقے سے اپنے آپ کی بات کو پروسیس نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے پرابلمز بڑھیں گے. اسی طرح بیہیویئر کیا ہوتا ہے, جو ہم ایکشنز لیتے ہیں, جو کام پھر ہم کرتے ہیں اس وقت اپنی زندگی میں. تو جب ہم اپنی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو پھر ہم ضرور کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں, کیونکہ ہم پھر آٹومیٹیکلی اپنی تھاٹ پروسیس پہ بھی کام کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک, ہم اپنی فیلنگز کو اگر فرض کریں ہمیں کوئی نیگیٹو فیلنگ آ رہی ہے تو ہم اسے اس طرح نہیں ایک دم سے پش آؤٹ کر سکتے جیسے ہم کسی انسان کو کرتے ہیں کہ چلے جاؤ, اس سے وہ فیلنگ نہیں جائے گی. اگر ہمیں کوئی فیلنگ آئی ہے تو ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کو مینیج کرنا سیکھنا ہے کہ مجھے یہ بری فیلنگ آ رہی ہے.
جب ہم ایکسپریس کرتے ہیں اپنی فیلنگس کو تو اس کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ہمارے تھاٹس اور بیہیویئرس کو کیسے افیکٹ کرتا ہے. اب بچوں کو یوزلی ہم کیا کرتے ہیں, بچہ اگر کہہ دے آپ کو کہ مجھے اپنا فلاں کزن یا بہن بھائی نہیں پسند, تو ہمارا جملہ کیا ہوتا ہے, ایسے نہیں کہتے. ان اے وے وی آر گیونگ دیم اے شٹ اپ کال. ہمیں ان سے اسی ماڈل کے تحت بات کرنی چاہیے کہ اچھا آپ کی فیلنگ اچھی نہیں ہے تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی تھاٹس میں کیا چل رہا ہے. بچہ آپ کو بتا سکتا ہے وہ میرے ٹوائز خراب کرتا ہے, وہ میری چیزیں چھیڑتا ہے, آپ اسے زیادہ پیار کرتی ہیں, کہ مجھے تنگ کرتا ہے. تو پھر آپ انہیں بتاتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, دیٹ مین اب دیکھیں یہ اس کی ایموشن تو جسٹیفائڈ ہے نا. اگر آپ کی کوئی چیز چھیڑے, آپ کی نند ہے آ کے آپ کی چیزیں اٹھا کے لے جاتی ہیں, آپ کی ساس آپ کو باتیں سناتی رہتی ہیں, آپ کی محبت ہے ان لوگوں کے ساتھ, یا شوہر آپ کو جو ہے ذرا کرٹیکلی ہر وقت بات کہہ دیتے ہیں. ایون فار دیٹ میٹر آپ کی بہن آتی ہے اور ہر وقت آپ کو بلی کرتی ہے. آپ نے کہا تھا شکر ہے شادی ہوگی اب نہیں کرے گی, پھر بھی آ کر آپ کی چیزیں اٹھا کے لے جاتی ہے. جب مرضی آپ کو ڈکٹیٹ کرتی ہے میرے ساتھ یہاں جاؤ وہاں جاؤ, چاہے میکہ ہو چاہے سسرال ہو, ہمیں نہیں اچھا لگتا. تو بچہ بھی نہیں کر پا رہا, تو بچے کو پھر بتانا ہوتا ہے کہ اچھا تھاٹ میں نا اس وقت یہ ہونا چاہیے. ایک تو اپنے ایموشن کو ویلیڈیٹ کر لیں کہ ٹھیک ہے مجھے اگر کوئی تنگ کرتا ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو مجھے ایسی فیلنگ آ سکتی ہے, کیونکہ ہم نے بیہیویئر ٹھیک دینا ہے نا. ہم یہ تو نہیں کر سکتے ہم ہر وقت لڑائیاں کریں. تو آپ اپنے تھاٹ میں اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ صلہ رحمی ہے نا, یہ تو میرا بلڈ ریلیٹیو ہے, یا یہ کزن ہے, یا یہ رشتہ دار ہے, یا یہ ٹیچر ہے. جو بھی ایسی تھاٹ جو ہوتی ہے, جو رائٹ تھاٹ ہوتی ہے, اپروپریٹ تھاٹ ہوتی ہے, وہ لائنی ہوتی ہے. اور اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ مجھے جو چیز نہیں اچھی لگ رہی میں اس چیز کے لیے اس کو مینیج کر لوں, اس سے کیسے ڈسٹینس مینٹین کروں, کتنا کھیلوں, کتنی ایکٹیویٹی اس کے ساتھ اس میں گیج ہوں, اور بیہیویئر مجھے اپروپریٹ دینا. کیونکہ آپ دیکھیں ہم یوزلی بچوں کو ایکسیسیولی پش کرتے ہیں ٹورڈ سوشل بیہیویئرز یا کچھ اور. ہر ایک کو سلام کرو, ہر ایک کو جا کر اس کی بات مانو, ہر چیز ہر ایک کے ساتھ شیئر کرو. اس سے بچے بہت تنگ ہوتے ہیں. تو اگر آپ بچوں سے ڈسکس کر لیں کہ واٹ یو وانٹ ٹو شیئر, اچھا کہاں پہ آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں, آپ شائے ہیں, تو آئی کین ہولڈ یور ہینڈ. پتہ ہے کچھ رشتے دار بھی بہت زیادہ اس طرح بار بار کہتے ہیں سلام نہیں کیا سلام نہیں کیا. چھوٹا بچہ ہے وہ اور امبیرسڈ ہو رہا ہے, اسے اور زیادہ نہیں کیا جا رہا, اور ہم بھی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اسی وقت. ان سچویشنز کو ہینڈل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب آپ نے کیسے کیا ٹیچ کرنا ہے کہ اپنی فیلنگس کو کیسے وہ ایکسپریس کریں گے. بچوں سے پوچھنا ہوتا ہے کہ یہ اگزامپل آپ بچوں کو دیتے ہیں, آپ کروا بھی سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک بیلون لے لیں اور آپ انہیں کہیں کہ اگر ہم اس کو پاپ کرتے جائیں تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ وہ پھٹ جائے گا. تو ان سے کہ ہماری فیلنگس بھی ایسے ہی ہوتی ہیں کہ اگر ہم کچھ فیل کر رہے ہیں اور ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے تو پرابلم ڈزنٹ گو اوے, وہ پرابلم بلڈ کرتی رہتی ہے. بچے اس وجہ سے اس کے بارے میں بات نہیں کرتے بیکاز ہم انویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جب ہم انویلیڈیٹ کر رہے ہیں تو پھر بچہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی. اور بچے کو بتانا ہے کہ اگر آپ اس کو لیٹ آؤٹ کر دیں گے, مجھ سے ڈسکس کریں گے, ہو سکتا ہے میرے پاس سلوشن نہ ہو سکتا ہے میری شکل پہ پریشانی بھی آئے آپ کی بات سن کے, میں بلینک بھی ہو سکتی ہوں, میں آپ کو ہو سکتا ہے جو سلوشن دوں وہ آپ کو ٹھیک نہ لگے, بٹ انشاءاللہ ایونچولی ہم کسی سلوشن یا کسی مسئلے کو, اس مسئلے کو حل کرنے پہ ضرور آئیں گے. تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بچے کو انڈرسٹینڈ بھی کریں اور اس کو اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرنے کا موقع دیں. اب اس کے لیے ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, ہم اس کو کیسے ڈائریکٹ کریں گے کہ وہ ڈسکور کرے اس کے کیا ایموشنز ہیں. مختلف طرح کے سوالات ہوتے ہیں, جیسے آپ لمیٹڈ چوائس کوشچن پوچھ سکتے ہیں, جیسے ہوتا ہے ڈائریکٹ کوشچن ہوتا ہے, آپ ہرٹ ہو, آپ سیڈ فیل کر رہے ہو, آپ کو کوئی جیلسی ہو رہی ہے, آپ کسی بات پہ اپسیٹ ہیں, اب بچہ ہاں یا نہ بول سکتا ہے, اور پھر آپ اسے فردر لیڈ کرتے ہیں. یا اوپن ایڈڈ کوشچن پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے آپ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ کوئی یو آر ٹربلڈ ایٹ دا مومنٹ, وڈ یو لائک ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ کیا چیز اس وقت آپ کو بادر کر رہی ہے. آپ نے اس طرح سے بات کر لی. فیلنگس کو لیبل کرنا سیکھیں کہ آپ نے دیکھ کر ان کو کہا مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت آپ سیڈ ہیں. ماں باپ اسی بات پہ اریٹیٹڈ ہے, نیو بورن بیبی ہے اور ایک بڑا بہن بھائی ہے, ہم کہتے ہیں جی عجیب اس کا ہو گیا طریقہ, چھوٹے بہن بھائی کو مارتا ہے, تنگ کرتا ہے اور روتا رہتا ہے اور قابو نہیں آتا, اور میں بڑی تنگ ہوں.
تو اس میں تنگ ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ آئیڈینٹیفائی کریں نا دس از دا ایموشن، اور اس ایموشن کو اس کو مینیج کرنا سکھائیں. پھر یہ کہ ڈائلاگ کیسے آپ کریں گے اس فیلنگ کے بارے میں. اوپن اینڈڈ کوسچن جو ہوں گے وہ بچے کو سکھائیں گے کہ کیسے اس نے ڈیٹیل میں بتانا ہے. ہر بچہ نہیں اوپن اینڈڈ پہ بتائے گا، کچھ بچے چپ بھی ہو جائیں گے. بچہ جب سٹک ہو جاتا ہے اور اس کو لیبل نہیں کرنا آتا اپنی فیلنگ کو، تو پھر آپ لمیٹڈ چوائس کوسچن دیتے ہیں. یعنی کوشش کرتے ہیں شروع میں ہم اوپن اینڈڈ پوچھیں، اگر بچہ نہیں بتا پا رہا تو پھر ہم اس سے لمیٹڈ چوائس کوسچن پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اپسیٹ ہیں کسی بات پہ، یس اور نو.